شاید زیادتی کے ازالے کا وقت آ گیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی گئیں، پوری قوم پریشان ہے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کہتے ہیں دنیا بہت آگے نکل گئی، ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ قوم جاننا چاہتی ہے ترقی کرتے پاکستان کو کیوں روکا گیا، اپ سیٹ کیوں کیا گیا۔ بار بار سوال اس لیے کرتا ہوں کہ جواب نہیں ملتا۔ ہم نے ملک کے ساتھ خود بڑی زیادتی کی، ازالہ چاہتے ہیں تو اپنی ذات سے باہر نکلنا ہوگا۔ اب ملک کو اسی جگہ پر لے جانا چاہیے جس کا وہ مستحق ہے۔ الیکشن 8-10 دن آگے جائیں تو فرق نہیں پڑتا، آج ہوں کل ہوں یا پرسوں، الیکشن تو ہر صورت ہونے ہیں۔ پہلے فاٹا میں الیکشن نہیں ہوتا تھا، آج وہاں جنگ ہے۔ سابق صدر آصف زرداری کہتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا چارٹر آف اکانومی کر لیں۔ ایک کم ظرف کو ملک دیا گیا جس نے بیڑا غرق کر دیا۔ جو لاڈلا جیل میں ہے اسے 30 سال میں بنایا گیا۔ ہمیں یاد ہے اس لاڈلے کو حمید گل نے کیسے لانچ کیا تھا۔ لاڈلے نے کے پی میں افغان شہریوں کو شناختی کارڈ بنا کر دیے، اس نے افغان شہریوں کی جعلی فہرستیں بنائی ہوئی ہیں۔ ہم نے معاملہ الیکشن کمیشن میں اٹھایا ہے۔ یہ افغانوں کی سپورٹ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو اپنا ایڈوانٹیج ہے۔ ذوالفقار بھٹو کیس سماعت کے لیے مقرر ہونے پر چیف جسٹس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بلاول کا ذوالفقار بھٹو ریفرنس کی سماعت کی براہ راست نشریات کا مطالبہ، چیئرمین پی پی نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ موقف اپنایا، ذوالفقار بھٹو کو قتل کی سازش کے الزام میں پھانسی دی گئی لیکن ان کا نظریہ آج بھی زندہ ہے۔ کیس کی سماعت کی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی اجازت دی جائے۔ میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے کہا بھٹو کے قاتلوں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ ریفرنس مقرر کرنے پر چیف جسٹس کے شکر گزار ہیں، سماعت براہ راست نشر کی جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کی سماعت کل سپریم کورٹ میں ہوگی۔ تاحیات نااہلی پر عدالت کا فیصلہ چلے گا یا الیکشن ایکٹ؟ دونوں ساتھ نہیں چل سکتے، ایک کو برقرار رکھنا ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس، تاحیات نااہلی پر عدالتی فیصلے اور الیکشن ایکٹ میں تضاد پر سپریم کورٹ کا اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرلز اور الیکشن کمیشن کو نوٹس۔ سماعت آئندہ ماہ ہوگی۔ لارجر بینچ کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھیج دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے حکم میں کہا موجودہ کیس الیکشن کے التوا کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ کوئی سیاسی جماعت کیس میں فریق بننا چاہے تو بن سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، سزا ختم ہو تو تاحیات نااہلی کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ سنگین غداری جیسے جرم پر نااہلی 5 سال ہے تو نماز نہ پڑھنے یا جھوٹ بولنے والے کی تاحیات نااہلی کیوں؟ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ ملک میں کوئی غیر یقینی کی صورتحال نہیں، ایسی بات کرنے والا توہین عدالت کا مرتکب ہوگا۔ بینچز کی تشکیل پر جسٹس اعجاز الاحسن نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ کر سوالات اٹھا دیے۔ لکھا پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت 7 دسمبر کو کمیٹی اجلاس چیف جسٹس کے چیمبر میں ہوا اور فیصلہ کیا گیا فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے فیصلے کے خلاف اپیلیں 7 رکنی بینچ سنے گا۔ واضح طور پر کہا تھا پک اینڈ چوز کے تاثر کو زائل کرنے کے لیے سینئر ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جائے۔ جسٹس مظاہر نقوی کا کیس سننے والے ججز کا بینچ بھی سینیورٹی پر بنانے کا فیصلہ ہوا لیکن کاز لسٹ جاری ہوئی تو معاملہ الٹ نکلا۔ میرے دستخط کے بغیر میٹنگ منٹس ویب سائٹ پر ڈال دیے گئے۔ جمعے کے دن بینچ سے متعلق معلومات کے لیے پورا دن انتظار کرتا رہا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو جمعے کے دن 3 کالز بھی کی۔ افسوس ہے 5ویں میٹنگ کے اپلوڈ کیے گئے منٹس اس میٹنگ سے مطابقت نہیں رکھتے۔ جو 2 خصوصی بینچز بنائے گئے اس کے بارے میں میٹنگ میں آگاہی نہیں دی گئی۔ تمام ججز کا احترام کرتا ہوں لیکن ججز کی سینیورٹی کے مطابق بینچز بنائے جائیں گے۔ کراچی کے علاقے مچھر کالونی میں فائرنگ، 3 افراد ہلاک۔ پولیس کا کہنا ہے 2 گروپوں میں فائرنگ ہوئی۔ مرکزی ملزم نثار پٹھان کو بھائی سمیت گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ نثار پٹھان اور متوفی سراج عرف سراجی کے درمیان زمین کا تنازع تھا۔ فائرنگ NA 343 میں MQM کے الیکشن آفس پر ہوئی۔ انیس قائم خانی نے الزام لگایا پیپلز پارٹی کے جتھوں نے حملہ کیا۔ MQM کے کارکن زخمی ہوئے۔ مرکزی ملزم نثار خان سابق وفاقی وزیر قادر پٹیل کا کوآرڈینیٹر اور PP عہدیدار ہے۔ جماعت اسلامی کا میئر کراچی مرتضی وہاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان۔ کراچی سٹی کونسل کا ایک اور ہنگامہ خیز اجلاس، حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہم نے تعاون کیا کہ کارروائی چلے، شہر کے مسائل حل ہوں۔ حکومتی قرارداد رائے شماری کے بغیر کثرت رائے سے منظور کی گئی۔
म्यूनिसिपल टैक्स के इलेक्ट्रिक के बिलों में वसूल करना कराची दुश्मनी है। फस्तायत और वडेराना सोच के साथ मजीद नहीं चल सकते। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं हर चीज कानून के मुताबिक होगी। चाहता हूं कि एमसी की हुदूद में कोई और मुदाखलत ना करे। पीपी रहनुमा नजमी आलम ने कहा इजलास में सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई। KMUC टैक्स पर एतराज की वजूहात तो बताएं। इजलास में मुनहरिफ रुकून अमान उल्लाह की तकरीर पर PTI अरकान का भी एहतजाज। कराची में आग से मुतासरा आरजे मॉल के ताजिरों का राशिद मिन्हास रोड पर एहतजाज। हमें आरजे मॉल में कारोबार खोलने की इजाजत दी जाए, ताजिरों का मुतालबा। ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी ने इंतजामिया को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। बोले कल दोबारा एहतजाज करेंगे। सियासी जमातों को वोट चाहिए तो ताजिरों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। एहतजाज के बाइस कई घंटे ट्रैफिक जाम रहा।